بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق مطلق کے لیے کہ جس نے اس زمین پر ہادیان برحق کا سلسلہ جاری کیا تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہی ہوں، میں وقت کے امام سے اجازت لے کر یہ بہت ہی اہم گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں اور مل کر یہ دعا کریں کہ خدا بند متعال ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت کرے۔ الہی آمین۔ اسلام نے عورتوں کو ایک خاص پروٹوکول دیا ہے جسے حجاب کہا گیا ہے۔ اس پروٹوکول کو ہم اپنے شرعی زبان میں حجاب کہتے ہیں، جو بطور خاص ان خواتین کے لیے ہے جو جب کسی نامحرم کے ساتھ یا ایسی جگہ پر جہاں پر ان کے نظر یا ان کے اطراف میں خطرے موجود ہوں، کوئی بھی نامناسب چیز موجود ہوں، تو جو سپر، جو شیلٹر یا ان کے لیے ایک پروٹیکشن فراہم کرتی ہے، اس کو ہم حجاب کہتے ہیں۔ حجاب ایک شرعی ہی نہیں بلکہ ایک فطری چیز ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک تذکرہ کرتی چلوں کہ حجاب صرف عورتوں کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ جتنا ضروری عورت کا حجاب کرنا ہے اتنا ہی ضروری مردوں کا اپنی نگاہوں کو جھکا لینا ہے۔ جہاں تک کپڑوں کا سوال ہے تو کپڑے انسان کے سویلائزڈ اور کلچرڈ ہونے کی دلیل ہے۔ انسان جب ان سویلائزڈ تھا اور ان کلچرڈ تھا، جب ایسے کپڑے دستیاب نہ تھے جو اس کے جسم کو ڈھک سکیں، تو وہ اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے پتوں کا استعمال کرتا تھا۔ انسان جیسے جیسے تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ ہوتا گیا، اس نے پتوں سے کپڑوں تک کا سفر طے کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ ڈکلیئر کر چکا۔ جدت پسندی نے اسے راہ عریانیت پر گامزن کر دیا اور کم کپڑا پہننے، صنف نازک کو اسٹائلش اور سویلائزڈ اور ماڈرن سوچ والی ڈکلیئر کر دیا۔ جبکہ مرد کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ مرد آئیڈیل ڈریس پہنتا ہے، وہ پورے لباس پہنتا ہے، اور اس سوسائٹی نے، اس سماج نے ایسی مینٹلٹی بنا دی، ایسی ذہنیت بنا دی کہ کم لباس پہننا عریانیت باعث فخر اور حیا باعث شرم بن گئی۔ فیشن عوام کی پسند پر بنتا ہے۔ غلامانہ ذہنیت نے عریانیت کو فیشن بنا دیا۔ اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہماری ویلیو کیا ہے اور ہم پردہ چوز کریں تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا، عذاب الہی سے بچیں گے، اور دوسرا، پردہ فیشن بن جائے گا، لوگوں کو مجبوراً پردہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ظالمین اور بے حیا لوگوں کے درمیان اگر شہزادی زینب آج سے 1400 سال پہلے کھڑی ہو کر خطبہ دے رہی تھی تو آپ اندازہ لگائیں کہ پردے میں رہ کر ان کا مورال کتنا ہائی تھا، وہ یقین کی کس منزل پر تھی، خود اعتمادی کی کس بلندی پر تھی۔ اب یہاں پر عقل والوں کے لیے ایک بہترین اشارہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کنیزان زہرا کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو کنیزان زینب کہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی پڑے گی جس کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور یہ مناہی ہمیں پیچھے کرنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہمیں مقدس اور مہذب بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ کربلا ہمیں چوز کرنے کا موقع دیتی ہے۔ جیسے شاعر کا ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ کرب و بلا کی خاک پہ بہتا ہوا لہو، دو ٹوک فیصلہ حق و باطل کے بیچ ہے، یا تو ہم چادر اتارنے والوں میں سے ہیں یا چادر زیب تن کرنے والوں میں سے ہیں۔ ہم یہ طے کر لیں کہ وہ 500 کروڑ کی آفس میں بیٹھ کر کوئی بزنس مین یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ ہم کیا کپڑے پہنیں گے۔ اس فیصلے کا حق صرف اور صرف ہمارے پروردگار کو ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے لباس کو بہترین بناؤ۔ اور وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نور میں خدا بند متعال فرماتا ہے کہ اور پیغمبر آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں علاوہ اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے۔ زمانہ اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ آج اگر کوئی باحجاب لڑکی نظر آ جاتی ہے تو لوگ اس کو بیکورڈ کہتے ہیں، لوگ اس کو پرانی سوچ کا حامل کہتے ہیں، جبکہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس نے تو اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور میرے خیال سے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنے والی لڑکی سے زیادہ کوئی بھی ایڈوانس نہیں ہوتا۔ تقاریب میں، میرج سیریمنیز میں جب نامحرموں کا مجمع ہو، ایسے ماحول میں خود کو ایڈوانس دکھانے کے لیے عریانیت کو چوز کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جو خدا ہمیں نماز میں بے حجاب قبول نہیں کرتا تو وہ کیا ہمیں عام حالات میں کسی شادی میں بے حجاب قبول کرے گا؟ ایک حجاب کرنے والی بیکورڈ خاتون جسے ہم نے بیکورڈ بنا دیا ہے، اس کو بیکورڈ کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ جبکہ کائنات کی شاہزادی نے حجاب کیا ہے، کیا ہم ان سے زیادہ ایڈوانس ہیں؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ خدا کے قریب ہیں؟ سر پر دوپٹہ صرف علم کو بوسہ دینے تک نہیں لیا جاتا بلکہ یہ ہم پر واجب کیا گیا ہے،
واجب یعنی وہ عمل کہ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو گناہ کے مرتکب ہوں گے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ فیشن کے نام پر حجاب کو چھوڑ دینا اور اس کو ماڈرنزم کا نام دینا یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اسلام تو واحد ایسا دین ہے جس نے عورت کو چوز کرنے کا، اپنی سوچ کا اظہار کرنے کا حق دیا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کبھی ہم حجاب کو اتاریں یا جب بھی کبھی کسی کے ذہن میں بھی حجاب کو اتارنا، گانوں پر ڈانس کرنا یا ایسی کسی بھی سوچ کا خیال آتا ہے تو اسے ایک بار اپنے امام کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ وہ امام جو پردہ غیب میں ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ امام جو پردہ غیب میں ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہے، وہ امام جو ہمارے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ شادیوں میں گانے گا کر ہم خود کو ایڈوانس ثابت کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ جو شادیوں میں اور پبلک پلیسز پر کم کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں کیا امام نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ ہر حالات سے باخبر ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام ہم سے خوش ہو جائیں اور خدا ہم سے خوش ہو جائے تو خدا ہم سے جب خوش ہوگا جب ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہوگا، اور ہمارے وقت کا امام ہم سے جب راضی ہوگا جب ہم صراط مستقیم پر چلیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔